إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لقد روى الإمام البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایمان، اس کی لذت، اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس اور نیکیوں کے کام اس طرح کرنا کہ دل اس میں لگ جائے، چھوڑنے کو کرے نہ، نیکیوں کی طرف دل کھنچتا ہوا چلا آئے، برائی، نفس، دل، دماغ خود برائی سے نفرت کرے، نیکیوں کا کرنا آسان ہو اور برائیوں کی طرف بڑھنا وہ بڑا مشکل ہو جائے۔ یہ چیز تب حاصل ہوگی جب اللہ اور اس کا رسول مجھے، آپ کو، ساری کائنات اور اس کی ہر چیز میں سب سے زیادہ پیارے ہو جائیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ محبت جتنی شدید ہوگی، یہ محبت جتنی کھری ہوگی، یہ محبت جتنی سچی ہوگی، یہ محبت جتنی صادق ہوگی اور یہ محبت جتنی حقیقی ہوگی، ایمان کی لذت، نیکیوں کا کرنا اور برائیوں سے بچنا اتنا ہی انشاءاللہ کیا ہوگا؟ آسان ہو جائے گا۔ اگر یہ چیز آ جائے، میں نے اور آپ نے دیکھا جلوس نکالنے والے اور نعرے مارنے والے اتنے ہیں کہ راستے بند ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ ایسے
کس لیے آتے ہیں؟ یہ بات بتلانے کے لیے کہ اللہ کے رسول سے ہمیں بڑی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اسی وقت جب مسجد سے بلانے والا بلاتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو مسجد میں ایک یا دو صف سے زیادہ کدھر جاتے ہیں وہ سارے؟ کیسی محبت ہے یہ کہ نماز اس کے بغیر محبت اس کے پورے ہونے کا سوال بھی پیدا. کہاں گئے وہ عجیب و غریب نعرے لگانے والے اور راستوں پہ کھڑے ہو کر کہنے والے ہم سر کٹانے کو تیار ہیں محبت رسول میں، لیکن جب حبیب کے عمل کی طرح عمل کرنے کا وقت آیا تو تب مسجد مرثیہ خان نوحہ کنا ہیں، کہاں گئے ہیں وہ؟ تو دلی محبت، زبان کا دعویٰ، اس کے ساتھ جب تک اس دعویٰ پر اور محبت پر عمل کی مہر نہیں لگاتے ہو یہ محبت ناقص ہے، یہ محبت کامل نہیں ہے. اور پتہ نہیں اللہ کے ہاں اس محبت کی حیثیت بھی ہے کہ نہیں ہے جس میں عمل دعویٰ کو سچا نہیں کرتا ہے، جس میں عمل زبان سے نکلنے والی باتیں ان پر مہر تصدیق ثبت نہیں کرتا ہے. دنیا میں اگر کسی نے مخلوق میں سب سے زیادہ کسی سے محبت کی ہے تو وہ محمد کے صحابہ نے اپنے پیغمبر محمد سے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، علماء امت، تاریخ، سیرت کی کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ اگر کسی نے مخلوق میں سے کسی کے ساتھ سب سے لاجواب اور سب سے کھری اور سچی محبت کی ہے تو وہ کون ہیں؟ وہ محمد کے صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے پیغمبر محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محبت کیسی ہے؟ کرتے ہوئے دیکھا تو وہ کام کر گئے، انہیں کہا نہیں گیا، لیکن جس کام کو کرتے ہوئے دیکھا اس کام کو کرنا اپنے اوپر واجب ٹھہرا لیا. ایک یہ ہے کسی کو کہا جائے کرو اور وہ کرو، یہ بھی بہت بڑھیا بات ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ کہا بھی نہیں، صرف کرتے ہوئے دیکھا اور ساتھ ہی عمل کر گزرے. امام ابو داود اپنی کتاب سنن ابی داود میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ اذ خلعن علیہ فوضعهما عن يساره فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرا ثم قال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما
او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی نماز میں امامت کروا رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ نے اپنے دونوں جوتے اتارے اور اپنی بائیں طرف رکھ دیے۔ صحابہ کرام جو پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں زندگی کے ہر کام میں پیروی بھی بولو کس کی کرتے ہیں؟ جس کا کلمہ پڑا ہے، ان کی ایک ایک حرکت اس حبیب کی حرکت کے تابع ہے، ایک ایک ان کا انداز، ایک ایک ادا وہ ان کے دل و جان آنکھوں میں سمائی ہوئی ہے۔ دیکھا کہ ہمارے امام نے جوتے کو اتار دیا ہے، صحابہ نے فوراً اسی حالت میں سب نے اپنے جوتوں کو اتار کے اپنی بائیں طرف رکھ دیا۔ کسی نے کہا نہیں ہے، پوچھا نہیں ہے، سوال نہیں کیا ہے، انہوں نے اتارا، ہم نے بھی اب اتارنا ہے۔ اب پوچھنے اور سوال کرنے کی ضرورت کیوں، کیسے، ابھی نہیں، بعد میں، حالات ٹھیک نہیں، پریشان ہیں، کام نہیں ہوگا، اتار کے رکھ دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم نے جوتوں کو کیوں اتارا؟ ہائے ہائے کیا جواب دیا، رأیناک القیت نعلیک، اے ہمارے حبیب ہم نے دیکھا آپ نے دونوں جوتے اتارے تو پھر ہمارے جوتے ہمارے پاؤں میں باقی رہ سکتے نہیں۔ آپ نے جب جوتے اتار دیے تو پھر ہمارے جوتے ہمارے قدموں میں باقی کیسے رہ سکتے ہیں؟ آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا، ہم نے بھی اتار دیے۔ فرمایا میرے صحابہ پتہ ہے میں نے کیوں اتارے ہیں؟ کہا ہے حبیب پیروی آپ کی کرتے ہیں، وجہ نہیں، محبت یہ ہے، محبت کہتی ہے جو حبیب کر رہا ہے وہ کر گزرو۔ فرمایا وجہ یہ تھی کہ جبریل ابھی نماز میں میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جوتوں پر گندگی لگی ہے، تو میں نے ان جوتوں کو اتار دیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی مسجد میں آئے تو دیکھے کہ اگر اس کے جوتوں میں گندگی ہو تو اسے اتار کے صاف کر لے اور پھر ان میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ لازمی جوتوں میں نماز پڑھے، یعنی نماز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن آج کل جیسے مسجدوں میں قالین ہیں، صفائی ہیں، اس لیے جوتے نہ لانا بہتر ہے تاکہ قالین اور یہ چیزیں گندی نہ ہوں۔ ہاں آدمی کھلی جگہ میں ہے، صحرا میں ہے، تو آدمی جوتوں کے ساتھ اگر جوتے صاف ہوں تو نماز ادا کر سکتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صرف ایک بار فرمانے سے اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی اپنی جانیں بھی فوراً قربان کر دی۔ سب سے قیمتی چیز انسان کے پاس اپنی جان ہی ہے نا، اس سے بڑھ کے اور کیا ہے؟ انہوں نے آپ کے ایک ایک فرمان پر اپنی جان لٹا دی، اور ہم وہ ہیں کتنی کتنی عمر ہے، ہر کوئی دیکھے خواتین میں سے اور مردوں میں سے، اللہ کے رسول کی کتنی باتیں ہیں، 20 برس گزر گئے ہیں، ابھی تک کرنے کی ہم میں سخت ہمت یا ابھی تک کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوئی ہے۔ اور مسلمان پکے، مسلمان اتنے پکے کہ یہ مارگلا کا پہاڑ وہ بھی ہمارے ایمان کا سامنا نہیں کر سکتا ہے، اتنے پکے مسلمان ہیں۔ امام مسلم
حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت کرتے، بدر کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قوموا الى جنت عرضها السماوات والارض، قال يقول عمير بن حمام الانصاری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت عرضها السماوات والارض، قال نعم، قال بخ بخ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحملك على قولك بخ بخ، قال لا والله يا رسول الله إلا رجاءة ان اكون من اهلها، فقال عليه الصلاة والسلام فانك من اهلها۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر وہ موقع ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں دوڑو اٹھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمانوں کے برابر ہے۔ زمین اور آسمانوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے جنت کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے، اس جنت کی طرف جلدی کرو۔ ایک انصاری صحابی عمیر بن حمام، انہوں نے سنا، عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر، اور ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے صحابی، میں جو بات کہہ رہا ہوں حقیقت وہی ہے۔ اس صحابی کے منہ سے بے اختیار نکلا بخن بخن، اور جیسے ہم کو تعجب کی بات سنے تو زبان سے نکلتا ہے واہ یا کیا ہی بات ہے، تو انہی معنوں میں ان صحابی کی زبان سے نکلا بخن بخن کہ کیا ہی بات ہے۔ امام الانبیاء نے سنا، فرمایا میرے صحابی بخن بخن کیوں کہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب گواہ ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ میرے دل میں شدید تمنا اٹھی ہے کہ میرا رب مجھے ان جنت میں داخل ہونے والوں میں شمار کر لے، کل قیامت کے دن میں بھی ان جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ اس صحابی کی شان اور اس کا نصیبہ کیا کہنا، زبان نبوت سے اسی وقت ارشاد ہوا یقیناً میرے صحابی تو جنت میں داخل ہونے والوں میں سے ہے، فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا، یقیناً تو جنتیوں میں سے ہے۔ اب ایک ہی بار سنا ہے، اس کے بعد کیا کیا؟ فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِّن قَرَنِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ لَئِنْ أَنَا حُيِّيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِي هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ۔ اب لڑائی کے لیے نکلنے لگا ہے، ظاہر ہے قوت کی، طاقت کی، غذا کی ضرورت ہے، تلوار چلانی ہے، نیزہ اسے سنبھالنا ہے، دشمن اس سے لڑائی کرنی ہے، بھاگنا دوڑنا ہے۔ اس نے اپنی پوٹلی سے کھجوریں نکالی اور کھانا شروع کیا۔ اب کتنی کھجوریں ہوں گی؟ کو پیٹی تو نہیں تھی، کو ٹوکڑا تو نہیں تھا، کو 10 15 20 کلو تو نہیں تھا، چھوٹی سی پوٹلی میں کتنی کھجوریں آئیں گی؟ اب اس نے کھجوریں کھانا شروع کی، کھا رہا ہے، دوسری تیسری چوتھی کے بعد بے اختیار خود ہی بول اٹھا کہ اگر اس پوٹلی میں یہ چند کھجوریں جو ہیں یہ ساری ختم کر کے
پھر اللہ کی راہ میں جہاد کی طرف نکلوں، جنت کی طرف دوڑوں. انہا لحیات طویلا، یہ تو وقت بڑا لمبا ہے. یہ وقت بولو 2 منٹ لگیں گے، 3 منٹ لگیں گے نہ، اب میری برداشت سے باہر ہے کہ کچھ وقت بھی میں اس دنیا میں گزاروں، کھجوریں ختم ہو، میرے لیے یہ بڑی لمبی زندگی ہے. اور ہمارا حشر کیا ہے؟ حرام ہم کھاتے ہیں، سود ہم لیتے ہیں، رشوتیں ہم لیتے ہیں، ظلم ہم کرتے ہیں، نمازیں ہم چھوڑتے ہیں، غلط کاریاں ہم کرتے ہیں، حق دوسروں کے ہم مارتے ہیں، چغلی برائی غیبت ہم کرتے ہیں، بیوی بچوں پہ ظلم ہم کرتے ہیں. اور جب کوئی کہتے ہیں یار زندگی بڑی لمبی ہے، ابھی توبہ کا وقت بڑا پڑا ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے سیانے ہوتے ہیں، بڑے بڑے عقل مند ہیں، بڑے پڑھے لکھے، وہ کہتے ہیں چھوڑو ان باتوں کو، بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی دیکھ لیں گے آخر میں. اور نیچے ہم دیکھیں گے اوپر اللہ غفور الرحیم ہے، بات ختم ہو گئی. یہ مولوی، یہ حافظ صاحب، یہ ایسے ہی چیختے رہتے ہیں ادھر آؤ ادھر جاؤ، بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی ہمیں سمجھاتے ہیں. انہا لحیات طویلا، یہ عقل مند، یہ دانشور اس کو کہتے ہیں. سمجھ آئی ہے؟ آج جو 2 حرف بول دے، 2 حرف لکھ دے، چاہے عقل اس کی گھٹنوں میں ہو، کہتے ہیں جی بہت بڑا دانشور ہے، بہت بڑا دانشور ہے، یہ قوم کا دانشور ہے، ماہر تعلیم ہے، جی بڑی سمجھ ہے. اور اس دانشور اور ماہر تعلیم کو نماز پڑھنے کا طریقہ، وضو کرنے کا طریقہ اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو کلمہ کے معنی نہیں آتے ہیں. دانشور یہ لوگ ہیں، عقل مند یہ لوگ ہیں، جہاندیدہ یہ لوگ ہیں، آنے والے وقت کی فکر کرنے والے لوگ یہ ہیں، مستقبل سنوارنے والے لوگ یہ ہیں. انہا لحیات طویلا، یہ تو زندگی بڑی لمبی ہے. فرما بما كان معه من تمر او من التمر ثم قاتلهم حتى قتل، پوٹلی میں، ہاتھ میں جو کچھ تھا اس نے پھینک دیا اور دوڑا تلوار لے کر، اور پلٹ کر نہیں دیکھا یہاں تک کہ فرشتے اس کی روح کو لے کر اپنے رب کی طرف روانہ ہو گئے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. نعرے لگاؤ، جلوس نکالو، احتجاج کرو، لیکن اپنے عمل سے بھی تو دکھاؤ کہ اللہ ہم تیرے رسول سے محبت کرنے والے، سچی محبت کرنے والے ہیں. یہ بھی تو بتاؤ، یہ بھی تو دنیا والوں کو دکھاؤ. اور یاد رکھو جب تک محبت عمل میں نہیں آتی ہے، دنیا والے اس محبت کو مانگتے. ہر سال گستاخی، ہر سال خاکے، ہر سال ظالم، امام الانبیاء کی توہین. قصور کس کا ہے؟ قصور میرا اور تیرا، ہمارا عمل، ہماری زندگیاں، ہمارا کردار، ہمارا معاشرہ ان لوگوں کو بتاتا ہے یہ مسلمان نام کے ہیں، کام کے. انہوں نے کیا کر لینا ہے؟ پہناوا ہمیں باہر کا پسند ہے کہ نہیں؟ یہی بات. جوتیاں ہمیں باہر کی پسند ہیں، شکلیں ہمیں باہر والوں کی پسند ہیں، لباس ہمیں ان کے پسند ہیں، رسم و رواج ان کے پسند ہیں، تعلیم ان کی پسند ہے، تہذیب ان کی پسند ہے، اٹھنا بیٹھنا انہی کی طرح ہمیں پسند ہے. خواتین وہ اپنا رنگ و روپ ان جیسا بنائیں وہ پسند ہیں. اور پھر کہیں ہم اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں. اس سے بڑا جھوٹ اور ظلم کیا ہوگا؟ بولو، اس سے بڑا جھوٹ، اس سے بڑا فراڈ اور اس سے بڑی مکاری اور کیا ہوگی؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. زمین والے اپنی تدبیریں کرتے ہیں اور عرش والا، بولو عرش والا، اور تدبیر کس کی چلتی ہے؟ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ میں اور تم
جن کی پیروی کرتے اور جن کے پیچھے مرتے اور جنہیں اپنا آئیڈیل اور ماڈل بنا رکھا ہے، یہ قوم کون ہے؟ یہ کون سی قومیں ہیں؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم، یہ وہ قومیں ہیں جن پر عرش والے نے لعنت کی ہے، یہ وہ قومیں ہیں جن پر فرشتوں نے لعنت کی ہے، یہ وہ قومیں ہیں جن پر انبیاء نے لعنت کی ہے، یہ وہ قومیں ہیں جن پر حضرت داود نے لعنت کی ہے، یہ وہ قومیں ہیں جن پر عیسی ابن مریم نے لعنت کی ہے۔ اور آج ہماری آئیڈیل وہ قومیں ہیں اور ادھر منہ کر کے نعرے لگاتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے ہمیں محبت بڑی، اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، جو کرتوت ان کافروں کے، ان مشرکوں کے، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانوں کے ہیں، وہی کرتوت ہمارے ہیں۔ ہم محبت رسول کا نعرہ کس بنا پر، کس دعوے کی بنا پر لگاتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان پر لعنت کیوں کی گئی؟ کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ کس کی؟ جواب دو، کس کی کرتے تھے؟ عرش والے کی۔ کس کی نافرمانی کرتے تھے؟ رسول کی۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے گزرنے والے تھے۔ ہم حد سے گزرنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس کے بعد ان کی ایک اور برائی، خرابی، فرمایا ایک دوسرے کو برائیاں کرتے دیکھتے تھے، کوئی روکنے کی جرت؟ جواب تو دو، اللہ کے بندو، مرضی اپنی کرنا، سب آزاد ہو، آزاد مملکت کے باسی ہو، برائیاں کرتے بھی اور دیکھتے بھی، نہ وہ اسے روکتا ہے نہ وہ اسے سمجھاتا ہے۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہمیں کیا ہے؟ بلکہ یہ ہے برائی کرتے دیکھو، کلیپنگ، تالیاں مارتے ہوئے ساتھ شامل ہو جاؤ، جی مزہ ہی بڑا آیا ہے۔ اب یہی ہوتا ہے نا، کس نام پر؟ انٹرٹینمنٹ، ریفریشمنٹ۔ اور جی زندگی میں کوئی روح، اس کی بالیدگی، اس کا بھی سامان ہو جائے، ساتھ ہی شامل ہو جاؤ۔ برائیوں میں اکٹھے اور نیکی کے وقت سارے سست اور کھوٹے۔ تو فرمایا اس وجہ سے ان پہ لعنت ہوئی۔ اور آج یہ بات محمد کے ماننے والوں میں آ گئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ برائی کی دعوت دیتے ہیں، برائی کا راستہ بتاتے ہیں، برائی کا طریقہ سمجھاتے ہیں، برائی کا لطف اس سے آگاہ کرتے ہیں، یار مزہ ہی بڑا ہے، تم بھی آ جاؤ۔ کیا کسی کو مسجد کی طرف آنے کی کبھی ایسے دعوت دی ہے؟ جواب تو دو، اللہ کے بندو، مرضی آپ کی ہے۔ نیکی کی طرف کبھی بلایا ہے؟ اولاد کو کبھی قرآن کریم پڑھانے، سمجھانے اور محمد کی محبت ان کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کبھی کی ہے؟ گھر والوں کو بٹھا کر کبھی بتایا ہے کہ مدینے والے کے حقوق مجھ پر اور تم پر کتنے ہیں؟ ساری زندگی میں کبھی ایک بار بھی انہیں سمجھایا ہے؟ ہر مہینے ان کا رزلٹ چیک کرتے ہو، ہر مہینے ان کے اسکول، ان کے کالجز، انسٹیٹیوشن جا کر پوچھتے ہو بچہ پڑھائی میں کیسا ہے، ناکام نہ ہو جائے۔ کبھی یہ بھی پوچھا ہے بچے جیسے میرے اور تیرے حبیب نے نماز پڑھ لی تھی ویسے نماز پڑھنی آتی ہے؟ کبھی یہ پوچھا ہے؟ بڑے سیانے ہیں، مال بڑا ہے، ہر سال 10 چکر باہر کے، پروموشن بھی ہو رہی ہے، لیکن اتنی توفیق کبھی نہیں ہوئی کہ مرتے ہوئے جہاں مال و دولت چھوڑوں گا وہاں بچوں کے دل میں اپنے حبیب کی محبت، وہ بھی۔ کیسے مسلمان ہیں؟ ان نعروں کا اچھلنے کودنے کا کیا فائدہ ہے؟ میرا اور تیرا جسم، خواتین و حضرات، اللہ کے رسول کا جب تابع دار بن جائے گا دنیا میں گستاخی کی کوشش کرنے کی کوئی جرت نہیں کرے گا۔ اور پھر جیسے پہلے عرض کیا، انا کفیناک المستہزئین، اللہ کو اپنے پیغمبر کی عزت اور عصمت بچانے کے لیے میری اور تمہاری ضرورت ہے، وہ کافی ہے۔
یہ میرا اور تیرا امتحان ہے، اب دیکھنا یہ ہے اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا ذلیل و رسوا ہو کر دنیا میں زندہ دفن ہو جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔